چال باز ڈرامے کی قسط بہت اچھی ہونے والی ہے، بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ایپیسوڈ کا بے صبری سے انتظار ہے جب آئزہ کا اصل چہرہ عابد بھائی کے سامنے آئے گا۔ ویسے تو آج کے ایپیسوڈ میں یہ سین آ جانا چاہیے تھا، لیکن سسپینس بہت بڑھا دیا ہے ان ڈرامے والوں نے۔ آئزہ سے سوال کریں گے بلکہ اس کو تھپڑ بھی ماریں گے۔ جیسے کہ آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ روحان کو پتہ لگ گیا ہے کہ اب آئزہ بھابھی کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے، انہی کے ساتھ چالاکی سے پیش آنا پڑے گا۔ وہ اسد بھائی کے سامنے آئزہ بھابھی سے خوب معافیاں مانگتا ہے، تو یہ دیکھ کے اسد بھی خوش ہو جاتا ہے کہ روحان دیکھو کیسے اپنے بھابھی کے سامنے معافیاں مانگ رہا ہے اور لاڈ اٹھا رہا ہے۔ لیکن روحان بھی بہت چالاک ہوتا ہے، وہ اپنی آئزہ بھابھی کو بہت آسانی سے لائن پہ لاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ بہت اچھی ہیں، کہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اسد بھائی کو منا لیں گی کہ وہ ایشل بھابھی اور عاشر بھائی کو گھر واپس لے آئیں۔ یہاں پر آئزہ کی بولتی بند ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تو اچھے بننے کا ناٹک کر رہی ہوتی ہے، اور یہ اچھا بننے کا ناٹک اس پہ بھاری پڑ جاتا ہے اور روحان کی باتوں پر اس کو حامی بھرنی پڑ جاتی ہے۔ اور یہ سن کر روحان خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں چچا سے ضرور بات کروں گا۔ کتنی اچھی ہیں، عاشر بھائی کو گھر واپس لانے کے لیے کتنی کوشش کر رہی ہیں۔ یہاں روحان عنایہ کو لے کر پہنچ جاتا ہے چچی کے گھر پر اور چچی سے بات کرتا ہے کہ میں آپ کے گھر شکایت لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر مسرت بیگم پریشان ہو جاتی ہیں اور پریشانی کے عالم میں عنایہ کو دیکھتی ہیں، تو روحان انہیں بتاتا ہے کہ میں آپ کی بڑی بیٹی کی شکایت لے کر آیا ہوں، انہوں نے ہمارا گھر برباد کر دیا ہے، ایشل اور عاشر بھائی کو بھی گھر سے بھگا دیا ہے، ان پر جھوٹا الزام لگا کر ان کو گھر سے نکالا ہے۔ میں نے آپ کو بالکل سچ سچ سب باتیں بتا دی ہیں، اب آپ ہی ہیں جو آئزہ بھابھی کو سمجھا سکتی ہیں، پلیز آپ سمجھائیں گی ایشل اور عاشر بھائی کو گھر واپس لے آئیں۔ مسرت بیگم فوراً حامی بھرتی ہیں اور کہتی ہیں ہاں ہاں کیوں نہیں، میں اس کو سمجھاؤں گی، تم فکر مت کرو روحان، میں ان سے سمجھاؤں گی، اس سے بات کروں گی اور وہ ضرور مانے گی۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن جاتی ہیں اور ایسا ناٹک کرتی ہیں اور کہتی ہیں ہاں ہاں کہ میں اس کو سمجھاؤں گی۔ عنایہ اور روحان کے جاتے ہی وہ فوراً فون ملاتی ہیں اور وہ بغیر آواز سنے فٹ سے بولنا شروع کر دیتی ہیں۔ آئزہ، عنایہ اور روحان مجھ سے بات کرنے آئے تھے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ روحان کو پورا یقین ہے کہ تم نے ایشل کو الزام لگا کر گھر سے باہر نکالا ہے۔ عابد صاحب آئزہ کا فون کان پہ لگائے ساری باتیں سن لیتے ہیں، سچائی جان کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے مسرت بیگم ساری باتیں، ساری پول کھول چکی ہوتی ہیں۔ سوچو آئزہ، اگر ایشل نے اپنا منہ کھول دیا اور ساری باتیں بتا دی، عنایہ کی طلاق جو ہم نے سب سے یہ بات چھپا کے رکھی ہے، اگر اس نے منہ کھول دیا اور یہ بات بتا دی تو ہم کیا کریں گے؟ یہ سب سن کے عابد بھائی کے ہاتھ سے تو موبائل ہی گر جاتا ہے، وہ سکتے میں آ جاتے ہیں کہ اتنا بڑا جھوٹ آئزہ نے ہم سے بولا۔ آئزہ کمرے میں آتی ہے اور کہتی ہے تایا ابو کیا ہو گیا ہے آپ کو، کچھ کام تھا آپ کو؟ فون زمین پر پڑا دیکھ کر حیران ہوتی ہے اور عابد صاحب اس کی باتیں سننے سے پہلے ہی اس سے سوال کرتے ہیں ایشل پر تم نے جھوٹا الزام لگا کر اس کو گھر سے باہر نکالا اور عنایہ پہلے سے طلاق یافتہ ہے، یہ بات تم نے ہم سے چھپائی، اتنا بڑا سچ اور ایک تھپڑ آئزہ کے منہ کہتے ہیں کہ تم نے اسد سے، سب گھر والوں سے یہ اتنا بڑا راز تم نے چھپا کے رکھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اب آئزہ جو ہے یہ اپنے تایا ابو کو ہی راستے سے ہٹائے گی، کیونکہ ان کو سب سچ پتہ چل گیا ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے سب کو سچ بتا دیں گے اور آئزہ کا اس طرح سے بہت برا حشر ہو جائے گا۔ تو وہ لگتا ہے مجھے کہ عابد بھائی کو اب یہ راستے سے ہٹائے گی۔ بتائیں کہ آئزہ اپنے تایا ابو کو راستے سے ہٹائے گی یا ان سب کو حقیقت پتہ لگنے دے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب